بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثَبِّتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ پھر ارشاد ہے ایمان والوں کو، اور بہت بڑی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ دنیا میں تمہیں ایک حیثیت دی جائے گی، تمہاری الگ شناخت ہوگی، اور تم کفار کے مقابلے میں اپنی الگ حیثیت پاؤ گے۔ پھر اس کے ساتھ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ۔ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ بتقاضائے بشریت جو خطائیں ہو جاتی ہیں، سستی ہو جاتی ہے، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اللہ کریم معاف فرما دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ۔ تیسری خوشخبری یہ ہے کہ تمہیں بخش دیا جائے گا، تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ کتنی بخشش ہوگی، نجات ہوگی، یا اس پر مزید انعامات ملیں گے، یا بہت سے درجات ملیں گے؟ فرمایا یہ بحث تمہارے سمجھنے کی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ بہت بڑے کرم و فضل کا مالک ہے، اور اس کی عطا اور اس کے انعامات کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، نہ تم دنیاوی حساب کتاب سے اس کا اندازہ کر سکتے ہو۔ یہ سارے تو انعامات ہیں، لیکن ان کے ساتھ پہلے ایک شرط بیان کی گئی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے مسلمان ہونے کا، یا مومن ہونے کا، یا ایماندار ہونے کا، وہ بات تو قرآن نے پہلے فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا۔ خطاب ہی ان لوگوں کو ہے جن میں نور ایمان ہے، جن کو ایمان نصیب ہے، یا جو اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتے ہیں، کہ اللہ کی توحید پہ یقین رکھتے ہیں، انبیاء کی رسالت پہ یقین رکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء اور خاتم الانبیاء مانتے ہیں، ضروریات دین کو، آخرت کو، فرشتوں کو، حساب کتاب کو، ضروریات دین کو مانتے ہیں۔ انہی سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ ماننا ایک کام ہے، کسی بات پہ یقین کر لینا ایک کام ہے، ایک بات ہے، لیکن زندگی میں اس پر عمل پیرا رہنا یہ دوسری بات ہے، اور یہ سب سے بڑی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کر لینا، ایمان کا اقرار کر لینا، اس سے بات بن جاتی ہے، بندہ مومن ہو جاتا ہے، ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل کام ایمان قبول کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، کہ جو دعویٰ کیا ہے
جس بات کو قبول کیا ہے اس بات کا پر عمل پیرا بھی ہے، جس ہستی کو معبود برحق اور واحد لا شریک مانا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر آخر الزمان مانا ہے، خاتم الانبیاء مانا ہے، امام الانبیاء مانا ہے، اس کے ارشادات پر عمل بھی کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لے اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے۔ اردو کا دامن عربی کے مقابلے میں بہت تنگ ہے، اور دنیا کی تمام زبانوں میں سب سے اعلیٰ ترین زبان عربی ہے کہ اللہ نے اسے اپنے کلام کے لیے پسند فرمایا ہے، اللہ کے رسول کی زبان ہے اور اہل جنت کی زبان ہے۔ اردو میں ڈر ہی ترجمہ ملتا ہے تقویٰ کا، لیکن ڈر کی تو مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ ہم دشمن سے ڈرتے ہیں، موذی جانور سے ڈرتے ہیں، چور ڈاکو سے ڈرتے ہیں، دہشت گردوں سے ڈرتے ہیں، یہ ڈر اور ہیں۔ تقویٰ ایک اور ڈر ہے۔ تقویٰ ایک ایسا ڈر ہے جیسا آپ کا بھائی سے، والدین سے، اولاد سے ایک رشتہ ہوتا ہے، تو کوئی بات منہ سے نکالتے وقت یا کوئی کام کرتے وقت آپ سوچتے ہیں کہ اس کام کے کرنے سے اس رشتے میں دراڑ تو نہیں آ جائے گی، میرے والد ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، میری اولاد خفا تو نہیں ہو جائے گی، میری بیوی تو نہیں روٹھ جائے گی۔ اگر یہ ڈر ہو تو پھر ہم وہ کام نہیں کرتے، ایسا کام نہیں کرتے جس سے اپنوں میں ناراضگی کا اندیشہ ہو یا دور چلے جانے کا ڈر ہو، پھر وہ نہیں کرتے۔ یہ جو رشتوں میں دراڑ آنے کا ڈر ہے اسے تقویٰ کہتے ہیں، اس وقت جب اس کی نسبت اللہ اور اللہ کے رسول سے ہو جائے۔ یعنی بات کرتے وقت بھی یہ سوچنا کہ اس جملے سے اللہ کریم خفا تو نہیں ہوں گے، حضور نبی کریم کی ناراضگی سب کا سبب تو نہیں بنے گا، اور کام کرتے وقت بھی یہ سوچنا کہ جو کام میں کرنے چلا ہوں کیا یہ حضور کے حکم کی خلاف ورزی تو نہیں ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تو نہیں، اگر ایسا ہے تو میں یہ کام نہیں کروں گا، میں وہ کروں گا جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس طرح کروں گا جس طرح کرنے کا طریقہ سکھایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ جو ڈر ہے اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ نے تم پر انعام کیا، تم ایمان تو لے آئے، لیکن اب ایمان لانا تو ایک لمحے کی بات تھی، وہ تو طے ہو گئی۔ اب اس کے بعد تمہاری زندگی پڑی ہے، اس ساری زندگی میں یہ آزمائش ہے کہ تم زندگی جو اللہ نے دی ہے وہ اپنی مرضی سے جیتے ہو یا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق جیتے ہو، یہ ہے تقویٰ۔ تو فرمایا اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اپنے زندگی کے کاموں میں اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو اور نافرمانی نہ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور غلامی کا حق ادا کرو، غلطی ہو جائے تو توبہ کرو، معافی مانگو، اس پر شرمندہ ہو دل میں احساس ندامت پیدا ہو۔ الندم و توبہ، حضور کا ارشاد ہے، ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ تہ دل سے نادم ہونا جو ہے توبہ یہ ہے، صرف زبانی کہنے کی بات نہیں۔ نادم ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی پھر وہ کام نہیں کرتا جس سے نادم ہوتا۔ تو اگر تم تقویٰ اختیار کرو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا، اللہ کریم دنیا میں تمہارے لیے امتیاز پیدا فرما دیں گے۔ یہ ترجمہ ہے یہاں، وہ تمہارے لیے
امتیاز پیدا فرما دیں گے، یعنی تمہاری ایک الگ حیثیت، ایک الگ پہچان بن جائے گی، ایک تمہاری بھی ہستی ہوگی، اہل عالم کو یہ خبر ہوگی کہ یہ بھی کچھ لوگ ہیں، یہ بھی کوئی قوم ہے۔ اور اس کا اظہار غزوۃ البدر میں ہو گیا، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ مسلمان بھی ایک طاقت ہیں، مسلمان بھی ایک قوت ہیں، مسلمان بھی ایک قوم ہے، اقوام عالم میں ایک ممتاز اور ایک نامور اور ایک قابل قدر اور معزز قوم کی حیثیت سے مسلمانوں کی شناخت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ متقی تھے، تقوی ان کا شعار تھا، تو جو دنیاوی انعام تھا وہ انہیں حضور کی معیت میں عطا فرمایا گیا۔ پھر اگلے انعامات آخرت کے ہیں، فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ۔ اس سب محنت کے باوجود آدمی سے کبھی سستی ہو جاتی ہے، کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، کبھی غلطی سے ناسمجھی سے کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اگر تم سے کوئی خطائیں ہوں گی اللہ تمہاری وہ خطائیں معاف فرما دیں گے، تم سے تمہارے گناہ دور فرما دیں گے۔ یکفر، کف ہوتا ہے الگ کر دینا، دور کر دینا، جیسے کپڑے سے میل دور کر دیا جاتا ہے، دھو کر نئے جیسا ہو جاتا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، پھر یہ ضمانت بھی دی کہ اللہ یوم حساب تمہاری بخشش فرما دے۔ تینوں بہت بڑے انعامات ہیں کہ دنیاوی زندگی میں بھی تمہاری ایک حیثیت، ایک پہچان ہوگی، امتیازی پہچان ہوگی، اور اقوام عالم تمہاری طرف عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے اور تمہاری حیثیت کو تسلیم کریں گے۔ اگر تم خلوص سے اللہ کی رسول کی اطاعت پہ لگے رہے تو کوئی غلطی ہو گئی، غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، سستی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، تو اللہ کریم تمہاری اس نیت کی بنیاد پر جس میں خلوص ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ غلطی بھی معاف فرما دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور روز حشر تمہیں نجات عطا فرمائیں گے، بخش دیں گے۔ کتنا انعام عطا فرمائیں گے بخشش پر؟ فرمایا اس کا اندازہ تمہارے اعداد و شمار میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اللہ کا کرم بہت بڑا ہے، اور تمہارے اعداد و شمار اور تمہاری علمی استعداد کم ہے۔ جب وہ عطا فرمائے گا تو وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ تمہارے حیثیت، تمہارے اعمال کی حیثیت تمہاری حیثیت کے مطابق ہے، لیکن جو وہ عطا فرمائے گا وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا کہ وہ بہت بڑے فضل کا، بہت بڑی عطا کا، بہت بڑے کرم کا مالک ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا میرے حبیب ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب کفار آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے۔ 13 برس مکی زندگی میں دنیا کی کون سی مصیبت ہے جو مسلمانوں پہ نہیں ٹوٹی؟ اور بڑی عجیب بات ہے، جب بات ہوتی ہے اقوام عالم کی تو لوگ اپنی اپنی قوم کے نامور لوگوں کو پیش کرتے ہیں اور ہیروز کو پیش کرتے ہیں۔ ہماری قوم میں بھی فلاں شخص تھا، اس نے دنیا ہلا کر رکھ دی، ہمارے پاس بھی فلاں لیڈر تھا، اس نے یہ کر دیا، ہمارے پاس بھی فلاں لیڈر تھا، چین والے ماؤ زے تونگ کی مثال دیتے ہیں، جرمن ہٹلر کی مثال دیتے ہیں۔ ہر قوم کے پاس ہیروز ہیں، لیکن اگر تجزیہ کیا جائے
تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہر قوم کے ہیرو نے انسانی جذبات کو ابھارا اور کچھ لوگوں کے خلاف انہیں کھڑا کر دیا، اور آج تک یہی طریقہ آ رہا ہے۔ ہماری سیاست میں بھی یہی طریقہ ہے کہ کسی دوسرے مخالف پر الزام لگا کر لوگوں کو بھڑکاؤ، انہیں غصہ دلاؤ اور اپنے ساتھ ایک جمعیت کو کھڑا کر لو کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، فلاں نے ہم یہ نہیں کرنے دیں گے۔ یہ آج کی بات نہیں، یہ جب سے دنیا میں انسان آیا ہے اسی طرح سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، لیکن یہ طریقہ دنیا داروں کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قوم بنائی، مسلمان بنائے، مسلمانوں کو اللہ کی اطاعت پہ جمع فرمایا، کسی کی مخالفت یا جذبات پہ نہیں، بلکہ پورے فہم و شعور کے ساتھ، پوری سوچ وچار کے ساتھ، پوری اپنے دل کے فیصلے کے ساتھ اللہ کی اطاعت پہ کھڑا کیا اور فرمایا کہ اگر اس معاملے میں کفار زیادتی بھی کریں، تمہیں دکھ بھی دیں، تکلیف بھی دیں، تو تمہیں اللہ کے لیے اسے سہنا ہے، اس کا جواب نہیں دیں۔ لوگوں کو بھڑکا کر ایک جگہ کسی کے مخالف کھڑا کر دینا یہ اور بات ہے، اور یہ غیر مسلم لیڈروں نے بھی کیا اور یہ آج کے سیاستدان بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن لوگوں کو حقائق بتا کر، حقیقت تسلیم کرا کر، بغیر کسی کا مقابلہ کیے دکھ برداشت کرنا لیکن سچ کا دامن نہ چھوڑنا، یہ طریقہ انبیاء کا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوم پیدا فرمائی مکی زندگی میں 13 برس، دنیا کا ہر دکھ انہوں نے سہا، لیکن دامن توحید اور دامان رسالت کو نہیں چھوڑا۔ بالآخر ایک وقت آیا، اللہ کریم نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی، مقابلے کی نہیں۔ فرمایا اگر بہت زیادہ تنگی آ گئی ہے، ناقابل برداشت ہو گئی ہے، تو جو کچھ لوگ ہجرت کر جاؤ، شہر چھوڑ دو۔ چنانچہ پہلی ہجرت حبشہ کو کی گئی۔ اب وہ لمبا قصہ ہے اور آپ سب جانتے بھی ہیں۔ پھر مدینہ منورہ کے لوگ حاضر ہوئے، اسلام لائے، حضور کو دعوت دی مدینہ منورہ آنے کی، لیکن اللہ کریم کی طرف سے آپ کو ہجرت کی اجازت نہیں تھی، حالانکہ مکہ مکرمہ میں سخت خطرے میں تھی حضور کی ذات والا صفات اور آپ کی حیات مبارکہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی کئی دفعہ حضور سے ہجرت کی اجازت چاہی، تو آپ نے فرمایا آپ کے لیے بھی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کرتے کرتے ایک وقت آ گیا جب اہل مکہ نے کہا کہ اب یہ ایک جو شکل تھی جسے ہم اہمیت نہیں دے رہے تھے اور لوگوں پر مظالم توڑ رہے تھے کہ یہ بات ختم ہو جائے گی، اس نے تو ایک انقلاب کی صورت اختیار کر لی ہے، تو اس کا اگر اب ہم تدارک نہیں کریں گے تو یہ بات تو ہمارے بس سے باہر ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے اجلاس بلایا جس میں تمام مشرک قبائل کے سردار یا شہر کے چنیدہ لوگ شریک ہوئے، اور عجیب بات ہے وہ اتنا اہم اجلاس تھا کہ شیطان بھی انسان کی صورت میں، ایک بوڑھے کی صورت میں اس اجلاس میں داخل ہوا اور اس میں شامل رہا۔ پوچھا گیا یہ بزرگ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ شیخ ہے، نجد سے ہے۔ تو شیخ نجدی کے طور پر اس کی شناخت کرائی گئی۔ مشورہ یہ کیا گیا کہ اب اس کو کس طرح سے روکا جائے۔ اذ یمکر بک الذین کفروا، آپ وہ وقت یاد فرمائیں جب کفار آپ کے خلاف
تدبیریں کر رہے تھے جب وہ دارالندوہ میں جمع ہوئے. ایک بہت بڑا گھر انہوں نے بنایا ہوا تھا جس میں اجلاس کر کے فیصلے کیے جاتے تھے. تو جب وہاں جمع ہوئے اور انہوں نے مختلف تجویزیں دیں، قرآن کریم کہتے ہیں ان کی تجویزیں یہ تھیں لِيَثَبِّتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. 3 تجویزیں آئیں. کسی نے تجویز دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے کسی گھر میں بند کر دیا جائے اور اسی کے اندر جو ان کی زندگی ہے وہ گزار کے دنیا سے چلے جائیں، کسی کو ان سے ملنے نہ دیا جائے، نہ ان کو باہر آنے دیا جائے، نہ ان کی کوئی بات سنے، نہ ان کو کوئی دیکھ سکے. جب یہ بات مجلس میں پیش کی گئی، مختلف لوگوں نے رائے دی، تو شیخ نجدی نے جو اصل میں ابلیس تھا اس نے کہا کہ یہ تجویز اس لیے درست نہیں ہے کہ اس کے جانثار برسوں سے تکلیفیں اور دکھ سہ رہے ہیں. اگر تم کسی جگہ قید کر دو گے انہیں تو ان کے جانثار ٹوٹ پڑیں گے، تم کتنوں کو قتل کرو گے، وہ چھڑا لے جائیں گے. 2 بندے مارو گے، 10 مارو گے، 50 مار دو گے، آخر وہ آزاد کرا لے جائیں گے. تو یہ تجویز درست نہیں. دوسری تجویز کسی نے دی او یخرجوکا، کہ انہیں شہر سے نکال دیا جائے، بے سر و سامان کر کے، کوئی چیز ساتھ نہ لے جانے دی جائے، ان کو، ان کے پیروکاروں کو شہر سے نکال دو، چلے جائیں یہاں سے. خود صحرا کی وسعتوں میں اور پردیس میں گم ہو جائیں گے، کھو جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی. جب اس پر رائے لی گئی تو وہی شیخ نجدی بولا جو ابلیس تھا کہ بھئی تم شہر سے تو نکال دو گے، لیکن باہر جا کر اگر باہر کے لوگوں نے ان کی بات سننا اور قبول کرنا شروع کر دی تو پھر ان کے ساتھ ایک جمعیت بن جائے گی، وہ کل تم سے شہر بھی چھین لیں گے. یہ درست نہیں ہے. سب نے کہا پھر کیا کیا جائے، کوئی تو علاج ہونا چاہیے. ابو جہل نے تجویز دی اور یقتلوکا. ابو جہل نے کہا کہ اب یہاں تقریباً مکہ مکرمہ کے سارے قبائل ہم جمع ہیں جو مخالف ہیں، تو میری تجویز یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک اچھا جنگجو، جوان، تکڑا، زوراور جمع ہو. ہر قبیلہ اپنا اپنا ایک جوان مسلح دے اور رات کو انہیں شہید کر دیا جائے. اب جب وہ قتل ہو جائیں گے تو ان کا قبیلہ قصاص تو لے نہیں سکے گا. ہر قبیلے کے ایک فرد ہوگا، ایک کے بدلے میں کتنوں کو قتل کر سکیں گے. لا محالہ دیت کی بات آئے گی تو جتنی بھی وہ دیت مانگیں گے ہم سب قبائل جمع ہو کر پیسے جمع کر کے ادا کر دیں گے. اس پر شیخ نجدی نے بھی کہا کہ یہ تجویز درست ہے، اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. چنانچہ یہ طے کر لیا گیا کہ ہر قبیلے کا ایک بہادر جوان جو فن حرب میں ماہر ہو، مسلح ہو کر آئے گا. اب یہ بات دن کو تو ہو نہیں سکتی تھی، ظاہر ہے رات کو چھپ کر آئیں گے، حضور کے مکان کو گھیر لیں گے. اور عربوں میں رواج تھا کہ سوئے ہوئے بندے کو قتل کرنا بزدلی سمجھتے تھے. تو جب وہ اٹھیں گے صبح تو ہم باہر کھڑے ہوں گے تو وہ تو سحری اٹھ جاتے ہیں منہ اندھیرے تہجد کے لیے اور نماز کے لیے. تو جب اٹھیں گے تو ہم شہید کر دیں گے اور اندھیرا ہوگا، کسی کو سمجھ نہیں آئے گی. اللہ بڑا بے نیاز ہے اور اس کے اپنے کام ہیں. فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. وہ اپنی تجویزیں لڑا رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے، اللہ کریم اپنی تدبیر فرما رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ سب سے اعلیٰ تدبیریں فرمانے والا ہے.
اللہ کریم نے کیا تدبیر فرمائی؟ اللہ کریم نے فرمایا جب وہ آ گئے، انہوں نے مکان مبارک کو گھیرے میں لے لیا، مسلح جوان ننگی تلواریں سوت کر کھڑے ہو گئے، تو حضور کو ارشاد ہوا کہ اب آپ ہجرت کر جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی مکان میں تھے، اور عجیب بات یہ ہے کہ اہل مکہ اس سب کے باوجود امین اور صادق حضور کو ہی سمجھتے تھے اور اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھواتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ دیکھیے کہ آپ نے باوجود اس کے کہ وہی قبائل آپ کے قتل پر آمادہ تھے، ایک ایک امانت گن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سپرد فرمائی اور حکم دیا کہ آپ یہاں میرے بستر پر سو جائیں، انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ ضمانت بھی دی اور یہ پیشگوئی بھی کی کہ بعد میں آپ ہجرت کر کے میرے پاس مدینہ منورہ چلے آنا، لیکن صبح اٹھ کر ان کی امانتیں انہیں سپرد کر دینا تاکہ یہ میرے ذمہ نہ رہے۔ یہ ہے تقوی۔ وہ جو بات اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم تقوی اختیار کرو، یہ تقوی کا بہترین نمونہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ یہاں ہم ذرا کسی سے خفا ہو جائیں تو کہتے ہیں اللہ کرے اس کی بھینس مر جائے، اس کا بیٹا بیمار ہو جائے، اس کے گھر کو آگ لگ جائے۔ نہیں، جو جس کا حق ہے اگر آپ کے ذمہ ہے تو اس کو اس تک پہنچائیں۔ وہ دشمن ہے یا دوست یہ الگ بات ہے۔ چنانچہ کفار بڑی ہوشیاری سے کھڑے رہے، حضور اکرم کو ارشاد ہوا آپ ہجرت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور تشریف لے گئے، اور سیدھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دولت قدے پہ جلوہ افروز ہوئے۔ حضور نے پہلے انہیں بتا رکھا تھا، انہوں نے تیاری سفر کی کر رکھی تھی، جتنا سرمایہ گھر میں تھا وہ بھی لے لیا، کچھ خوراک لے لی، اور وہ تیار بیٹھے تھے۔ حضور بیت اللہ تشریف لے گئے، پھر وہاں سے سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر گئے اور وہاں سے ہجرت فرما گئے، اور کفار تلواریں سونت کر کھڑے ہیں کہ ابھی حضور اٹھیں گے تو ہم شہید کر دیں گے۔ سحری کو جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اٹھے، کفار نے دیکھا تو بستر سے اٹھنے والے تو علی تھے۔ انہوں نے کہا یہ عجیب بات ہے، تو انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سوال کیا کہ محمد کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے فرمایا پہرے پر تم کھڑے تھے، میں تو نہیں تھا، تلواریں سونت کر پہرا دینے پہ تو تم کھڑے تھے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے، میں تو اندر سو رہا تھا، مجھے کیا پتا اندر ہے۔ انہوں نے فرمایا اندر میرے سوا کوئی نہیں ہے، دیکھ لو اندر تو کوئی بھی نہیں، میں ہوں۔ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، پھر بھاگ دوڑ شروع ہوئی۔ بڑا ایک اہل تشیع کے عالم ہوئے ہیں علامہ بازل، ایران سے تعلق رکھتے تھے، شیعہ کے قدیم علماء میں سے تھے علامہ بازل ایرانی۔ انہوں نے جس طرح شاہنامہ اسلام حفیظ جالندری نے منظوم کیا ہے، انہوں نے ایک کتاب منظوم کی تھی تاریخ اسلام پر، اس کا نام تھا حملہ حیدری۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے نکلے اور پہاڑ پر چلے، کیونکہ مکہ مکرمہ کے ہر طرف پہاڑ ہیں اور درمیان میں وادی ہے، تو وادی میں لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر سے راستہ اختیار فرمایا، جو رفتند چندی زدامان دشت، قدوم فلک سایہ مجروح گشت۔ علامہ بازل لکھتا ہے کہ جب آپ نے تھوڑا ہی سا سفر کیا تھا صحرا میں اور دشت میں، پہاڑ میں،
قدوم فلک سایہ مجروح گشت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک زخمی ہو گئے، چھالے پڑ گئے۔ ابو بکر آنگاہ بدوشش گرفت، ولے این حدیث است جائے نفت۔ تو کہنے لگے کہ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا، لیکن یہ بات بڑی حیران کن ہے، ولے این حدیث است جائے نفت، یہ بہت حیران کن بات ہے کہ در کس چناں قوت آمد پدید کے بارے نبوت تواند کشید۔ کس ایک شخص میں اتنی طاقت اللہ نے بھر دی کہ وہ نبوت کا بوجھ اٹھا کر لیے جا رہا ہے۔ یہ دشمن کی گواہی ہے، اور اللہ ایسا قادر ہے جس کو جو انعام دینا ہوتا ہے، یعنی کچھ وقت ایسا آیا، ہم نے سور کی زیارت کی بحمداللہ، اللہ کریم کئی دفعہ وہاں لے گئے۔ سور پر کھڑے ہو کر نیچے پہاڑ پر نگاہ کریں تو بہت سخت تیز چڑھائی ہے، بڑے پتھریلے پہاڑ ہیں اور بڑا لمبا سفر ہے۔ یہ اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب سور پر کھڑے ہو کر نیچے نگاہ دوڑائی جائے اور دیکھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوش مبارک پہ اٹھا کر ابو صدیق کس طرح اس پہاڑی کو ساری کو عبور کر کے غار تک پہنچ گئے۔ لیکن جسے وہ جو دینا چاہے، یہ فضیلت سیدنا ابوبکر صدیق کی ہے کہ وہ وقت ایسا تھا کہ حضور کا تعلق نہ زمین سے تھا نہ آسمان سے تھا، حضور کا تعلق ابو بکر صدیق کے وجود سے تھا، اور ساری کائنات ابو بکر صدیق کے قدموں سے برکات نبوت لے رہی تھی۔ اب سور پہ پہنچے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اندر سے غار صاف کی، پھر اس میں جگہ جگہ سوراخ تھے، انہوں نے اپنا کرتے مبارک پھاڑ کر ہر سوراخ بند کرنا شروع کر دیا۔ ایک سوراخ رہ گیا، اس پر انہوں نے اپنا پاؤں مبارک، ایڑی مبارک رکھ دی اور عرض کیا رسول اللہ تشریف لائیے۔ حضور اندر تشریف لے گئے، آپ نے آرام فرمایا، لیٹ گئے، سر مبارک ابو بکر صدیق کی گود میں رکھ دیا۔ وہ جو سوراخ جس پہ حضرت نے قدم مبارک رکھا تھا اس میں سانپ تھا۔ قدرت کے اپنے نظام ہیں، شاید اسے بھی شوق ہوا ہوگا کہ باہر کون جلا افروز ہے، میں بھی دیکھوں، میں بھی زیارت کر لوں۔ اس نے نکلنا چاہا، آگے حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی مبارک تھی، اس نے ایڑی پہ کاٹ لیا۔ سخت زہریلا سانپ تھا، جب اس نے کاٹا تو ایک درد کی لہر اٹھی، بدن میں دوڑتی چلی گئی۔ اب حضرت ٹانگ بھی نہیں ہلاتے تھے کہ حضور آرام فرما رہے ہیں، درد بھی بے پناہ تھا، تو آپ کے آنسو نکل آئے اور آنسو کا قطرہ رخسار انور پہ ٹپکا۔ تو حضور نے دیکھ کے فرمایا، کیا ہوا؟ یا رسول اللہ، پاؤں پر کسی چیز نے کاٹ لیا ہے، سانپ نے کاٹ لیا۔ آپ نے فرمایا ادھر لاؤ پاؤں۔ آپ نے اپنے لب مبارک لے کر جہاں سانپ نے کاٹا تھا وہاں لگا دی، درست ہو گیا۔ اب اہل مکہ نے صبح کھوجی پکڑے اور کھرا تلاش کرنے والے، اور عرب میں بڑے بڑے پائے کے کھوجی ہوا کرتے تھے، بہت بڑے قابل۔ اور یہ واقعات اگر ان کھوجیوں کے پڑھے جائیں تو عقل دنگ رہ جاتی۔ وہ تلاش کرتے کرتے قدموں کے نشان ڈھونڈتے، پہاڑوں سے پھرتے، ایک وقت آیا کہ غار کے سامنے پہنچ گئے۔ اللہ مالک ہے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ انہوں نے اپنی تدبیریں کی، اللہ نے اپنی تدبیر کی۔
کائنات کے سردار امام الانبیاء اور ان کے یار غار ابو بکر صدیق جلوہ افروز ہیں غار میں، دشمن غار کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق سے ملتا ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی ٹانگیں دکھائی دے رہی تھی، تو غار تک نشان پہنچا تو انہوں نے کہا اسی غار میں ہوں گے۔ تو اتنی لمبی غار نہیں ہے، چھوٹی سی چٹان ہے، اوپر آ جاتی ہے، اندر بندہ چلے جاتا ہے۔ اللہ نے بڑا مضبوط قلعہ بنا دیا، مکڑی کو حکم دیا دروازے پہ جالا تن دو۔ ساری کفر و شرک کی فوجی طاقت باہر کھڑی ہے، ابو جہل خود ہمراہ ہے، کھوجی کہتا ہے یہاں تک کھرا آتا ہے۔ اب یہی غار دیکھنی چاہیے، غار کی طرف دیکھتے ہیں تو اس پہ جالا لگا ہوا ہے۔ اب وہ کسی نے کہا یہ جالا کیسے لگ گیا؟ دوسرے دیکھنے والے نے بتایا کہ یہ جالا تو برسوں پرانا لگتا ہے، یہ آج کا لگا ہوا نہیں ہے۔ یہ جالے کی تو حالت بتا رہی ہے کہ یہ برسوں پرانا ہے۔ کچھ آگے ہوئے تو ایک کبوتری اڑ کے نکلی، دیکھا تو اس کا گھونسلہ تھا، اس نے اس میں انڈے دے رکھے تھے۔ اس میں کوئی بندہ گھستا تو یہ کبوتری یہاں کب بیٹھی ہوتی ہے، جالا کیسے؟ یہاں کوئی نہیں جی، حسرت و یاس کی تصویر بنے، پیٹتے واپس چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام سیدنا ابوبکر صدیق نے کر رکھا تھا۔ آپ کا غلام سانڈیاں لے آیا جو اسی مقصد کے لیے تیار کر رکھی تھی، ایک آدمی کو رہنمائی کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ حضور اس پہ سوار ہو کر روانہ ہو گئے اور کفار ناکام و نامراد دیکھتے رہ گئے۔ اب یہ نظام الہی ہے۔ فرمایا انہوں نے تدبیریں کی، اللہ تو قادر تھے، حکم دیتے، حضور اسی وقت مکہ کی بجائے مدینہ میں جلوہ افروز ہوتے، لیکن دنیا عالم اسباب ہے۔ اللہ کریم جو کرنا چاہتے ہیں اس کے سبب پیدا فرما دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو کافروں نے بڑی تجویزیں کی، شیطان نے بھی مشورہ دیا، فرمایا اللہ نے اپنی تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اللہ کریم سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اور یہ واقعہ یہاں اس لیے سنایا اللہ نے کہ اگر تم تقویٰ کرو اور اپنا رشتہ اللہ، ساری زندگی بھٹکتے رہتے ہو، یار فلاں کا دامن پکڑ لوں تو مجھے یہ مل جائے گا، فلاں کی بات مان لوں تو یہ مل جائے گا، فلاں کی پارٹی میں چلا جاؤں تو یہ مل جائے گا، فلاں سیاستدان کے پیچھے بھاگوں تو یہ مل جائے گا۔ فرمایا کہیں سے کچھ نہیں ملے گا، اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب کا دامن تھام لو، سب کچھ مل جائے گا۔ کہیں سے کچھ نہیں ملے گا، باتیں ہوں گی، تجویزیں ہوں گی، تدبیریں ہوں گی، لیکن ہوگا وہ جو اللہ کرنا چاہیں گے۔ لہذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لو، سب کچھ مل جائے گا۔ بھٹکتے رہو گے ساری زندگی ادھر ادھر، کچھ نہیں ملے گا۔ اب سیاستدان دعوے کر رہے ہیں نا سونامی آ رہا ہے۔ سونامی کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ سمندری طوفان کو سونامی کہتے ہیں، آتا ہے کئی گھروں کو اجاڑ کر چلا جاتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ سونامی کوئی تبدیلی نہیں لاتا، سونامی کو آباد نہیں کرتا لوگوں کو، سونامی کو لوگوں کو خوشیاں نہیں بانٹتا۔ سونامی ایک طوفان ہوتا ہے جو سمندر سے سرکش لہریں آتی ہیں، کئی گھروں کو بہا لے جاتی ہیں، کئی لوگوں کو مار دیتی ہیں، جہاں تک جاتی ہیں ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہیں، درخت گر جاتے ہیں، ہر چیز غرق ہو جاتی ہے اور واپس سمندر میں چلی جاتی ہیں۔ اگر یہ سیاست کا بھی کوئی سونامی آ رہا ہے تو کچھ لوگ گھروں کو اجاڑ کر یہ بھی خاموش ہو جائے گا۔ یعنی بات تک کرنے کی تمیز ہمارے سیاستدانوں میں نہیں ہے کہ اپنی تاریخ کو کوئی نام تو دو یار، جس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے کی امید ہو، یا کوئی اچھا نام تو کم از کم اچھا دے دو۔
نام بیٹا پیدا ہو نام ہی اس کا برباد خان رکھو تو پھر توقعات اس سے کون سی، امیدیں کیا رکھو؟ تو ہمارا یہ ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا ہاتھ دامان رسالت پہ نہیں، دنیا کی لالچ، دنیا کے سور، اس کو مار دو، اس کی جائیداد مجھے دے دو، اس سے چھین لو، اسے دے دو۔ تو فرمایا بندے کے پیچھے بھاگنے کی بجائے ایک در کی غلامی کر لو، میرے حبیب کا دامن تھام لو، چھوڑو نہیں، سب کچھ مل جائے گا۔ اور اس طرح سے، ورنہ اس طرح محروم رہ جاؤ گے جس طرح مشرکین مکہ ساری تجویزیں کرنے کے بعد ایک مکڑی کے جالے سے مار کھا گئے۔ ساری دانش مندی، ساری نکتہ وری، ساری وہ کھوجی اور تلاش کرنے والے اور بڑے بڑے دانشور ایک مکڑی کے جالے سے مار کھا گئے۔ وہ ایسا قادر ہے کہ جب اس نے چاہا کہ اس جالے کو نہیں توڑ سکتے، نہ توڑ سکے۔ یعنی کمزور ترین گھر تو مکڑی کا جالا ہوتا ہے نا، تو اس کمزور ترین سے کائنات کی اعلیٰ ترین ہستی کی حفاظت کا کام اس نے لے لیا۔ فرمایا اس لیے اللہ واللہ کے رسول کا دامن تھامو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔